حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی. دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا. تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا. چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا. مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کر لے تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا. یہ دنیا پر اس کو سزائیں. اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی. ایک تو بھوکا مرتا ہے, دوسرا پیاسا مرتا ہے, تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر. دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے. جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالے. اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہا. اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچی. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے. دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب تو اس پہ اظہار. اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ. یہ دوستی کا حق تھی. اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتی لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ کو نہیں کیا. کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے, لاکھوں روپیہ لگاتے مستقبل ٹھیک ہو جائے. یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتی. میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے. میں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے. نہیں اتنا کچھ کیوں کہہ رہے ہو جی مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے 20-25 سال کا. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی. اصل مستقبل تو وہ ہو. اللہ اکبر. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے. اصل امتحان تو یہ ہے. اگر اس امتحان سے گزر گیا کو کامیابی اور بابرکتی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے ہر شے فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اچھا بعض والدین کی ایک سستی ہے. وہ آتے جناب تعویذ کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی. اور کہتے جی ہماری تو چلو گزر گئی ہم تو نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے. تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ, 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے بڑھاؤ, ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو, ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. علموا اولادکم ثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم, ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی, رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ. وتلاوت القرآن, اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی, چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول, ان کے ہاتھ میں قرآن دے دے. کتنے خوش نصیب دن تھے, گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. دعا کی فضیلت دعا لفظوں کے تکرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے. جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے. دنیا کے کسی شخص سے مانگیں, دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے. وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جھولی بھر دے تب بھی. عارف عبد المتین نے کیا خوب کہا تھا, اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں, عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے, اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت
ڈھونڈ لیتی، لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے، مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں۔ اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤ کی، اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو وہ جولیاں بھرتا رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھ تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں، مل جاؤں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، الدعاء بق العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ ایک اور حدیث کے پرنور الفاظ ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائے، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور اس کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے، اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامی کی شوقی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اقبال کی ادائے کلترانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے، وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، تمہارے پاس تو زبان کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تم ہاتھ پھیلا دو، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا، وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے، وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تمہارا رب ارا زبیباً نملہ کی سودا، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا ہاتھ سنتا ہے۔ اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو، پکار کے بولو، اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، مانگ لیا پھر مانگو، بار بار مانگو، 100 بار مانگو، جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جولیاں بھرنے والا ہے۔
لیکن کچھ وقت، کچھ جگہیں، کچھ مکان ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے۔ کچھ اوقات شریفہ ہیں، کچھ مقامات شریفہ ہیں، یعنی کچھ جگہیں ایسی، میدان عرفات میں مانگو، کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو، ملتزم پہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو، تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی، یوم عرفہ کو مانگو، ہفتے کے اندر جو دن ہے 7 ان میں جمعے کے دن مانگو، مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو، اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لے تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا، 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے، ایک گناہ کیا تھا 20 سال توبہ کرتے گزر گیا، روز اٹھ کے مانتا، روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں، روز اٹھ کے اس کے گھر پہ حاضر ہوتا ہوں، تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو اس سے مانگتے رہو، اس کی حضور حاضری دیتے رہو، اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو، اپنی جولی پھیلاتے رہو۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفر اور اسلام کی لڑائی اور ساری صفیں باز لیں، حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتی اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا، اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جا یا بیٹھ جا، اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کنوں کے برابر پھیلا لیں، سیدھے ہاتھوں سے مانگو، الٹے ہاتھوں سے نہ مانگو۔ حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے تھے، تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور، یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو، یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی کی گفتگو مکفّہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر یوں ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہو، ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے، بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگ، وہاں اپنی عبارت نہ دکھاؤ، وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ، وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو۔ اللہ کا اکبر۔ اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکار، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے۔ نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا، وقت آ کر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیر
بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑکے دکڑ غجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے، اور غنا کا تعلق دل سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخاوت بدل است نہ بمات، بزرگی بعقل است نہ بسا۔ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں گی۔ ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی، بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا بابا جی پیسے کہاں؟ بیٹھ۔ بچہ بیٹھ گیا، 2 4 10 لمحے گزرے، اس نے پھر کہا بابا جی پیسے؟ کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھ رہی، اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ جلتا ہے، اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو۔ بچے نے زاروں کتاب رونا شروع کر دیا۔ بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا۔ انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا۔ جو قرض ہوا تو انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام کر گیا۔ تو جب دعا مانگے پتہ ہو اور زاری کے ساتھ دعا، اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا۔ جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا، اس کے بدلے کچھ مل گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں ملا، نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے۔ اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا، جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے۔ اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا۔ باپ گھر آیا، فروٹ کی ٹوکری لے آیا، بچوں کے لیے لے کر کے آیا، لیکن ایک دم نہیں دے دیتا، اسے پتہ ہے کب کس وقت دے رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہو۔ لایا سب کچھ بچوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوسے کرا کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بو کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہو، لیکن یہ مجھے پتہ ہے ظاہر کب کرنا۔ ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ظاہر کر دیے جائے، نہ جانے کیا قیامت آتا ہے، اللہ کو پتہ کب میں نے دینا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے۔ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پلوں میں رس بھرنے کے لیے، 7 سمندر اس کے پانیوں کے لیے،
انسان ذرا سوچے تو صحیح، اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا. زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے، اور کیا کیا کھیتیاں. یہ جانور صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے، اور 6 ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے. لیکن انسان اگر 2 مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا. سواد کریائے جام تغیر بھی ضروری ہے. کوئی رت ہو اگر عمر بھر اچھی نہیں لگتی. یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے، شام کو کچھ اور کھاتا ہے. اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شحمیات ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں، کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی، کہیں اس کے لیے چھپے کے اندر مکھیاں شہد جمع کرتے، کہاں کہاں سے پھل چوستی ہیں، رس چوستی، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی. سب کچھ انسان کے لیے. لے کر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا سا. اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے. اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرو. ایک بات کو 3 مرتبہ کہ کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا. جب بھی اللہ سے مانگتے تو 3 مرتبہ سوال کر. اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہوتا. بیٹا گیا سکول، تڑپتی گرمی، جلستا موسم، لمبی مسافت. واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو. جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دیں، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے، موسم کی شدت، حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. باپ کہتا بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو کہ کیا سوال کیا ہے. اگلا دن ہوا، بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا. باپ آج تھوڑا سا تلف ہو گیا، کہنے لگا کل بھی کہا تھا. اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کسی باپ کا جی نہیں چاہتا. بار بار وہی بات کہہ رہے ہو. بیٹا چپ ہو گیا. تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلا. کہنے لگا کسی کا ڈال لو تو ڈاتا مارو، کسی کی دیوار پلاؤ، کیا بات کہہ رہے ہو. تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلک ہو رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں. تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے. پھر اس کا لہجہ، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے. میں کیا بیچی، میں کیا کروں. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں تیور بیچا ہے. پھر کیا کیا جتن کرتی ہیں مائیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے. کیا کچھ نہیں ہوتا. تو ایک چیز ایک بار مانگی، رد عمل اور تھا. دوسری مرتبہ مانگا، رد عمل اور. تیسری مرتبہ مانگا، رنگ ہی بدل گیا. لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طرح پہ جاؤں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، میں نے تو آج سے ہی مانگنا ہے. باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی. مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگو. حضور میں فرمایا ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. تو جب یہ تھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی، اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ. کہتے ہیں اللہ اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء. اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی. میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا. اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے. اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے درغانی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا. وہ تو اتنا کریم ہے. حدیث سنیے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں.
جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے، اللہ اکبر، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب یہ کوئی انداز اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جولیاں بھر دیتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے. اس کو پکار کے تو دیکھ، بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی ہے یا سنم، یا سنم، او میرے بت، مجھے یوسف ملا دے. رو رو کے بوڑھی ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر گئی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، چہرے پہ چوڑیاں پڑ گئی، جمال وسط ہو گیا، حسن جاتا رہا، آواز بیٹھ گئی، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے. روز صبح اٹھتی ہے شام تک، شام کو صبح تک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا سنمی، یا سنمی، یا سنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، میرا یوسف ملا دے مجھ کو. لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اور بت کیا اس کو جواب دیتا. ایک دن پتلی راز کا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، یا سانمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی، کہا یا سمادی، یا سمادی، اے بے نیاز، اے بے نیاز. کہا جبریل جلدی دا، جبریل جلدی پہنچ، یوسف کے گورے کا رخ موڑ دے، ملا دے اسے پچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. عرض کی مالک یہ تجھے تو نہیں پکار ہے، یہ تو بت کو پکار ہے. ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے ہیں. فرمایا جبریل اتنا عرصہ ہو گیا بت کو پکارتے ہیں، بت نے سے یوسف نہیں ملائے، اور آج جیسے بھی ہے اس نے میرا نام تو لیا ہے، اگر آج بھی یوسف نہ ملا پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہا؟ اس لیے یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اور اس کو ملا دے یوسف. اس سے مانگ کر کے تو دیکھو، وہ اتنا کریم ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، الہا و تکرار کے ساتھ مانگو، زاری کر کے مانگو، قبولیت کے یقین سے مانگو، تضرع اور خشوع سے مانگو، تکلف نہ کرو، تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جاگتا ہے. اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے. زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو، ما سوا اللہ سے منقطع ہو جاؤ، کسی غیر کی طرف نظر جو اٹھا کر کے نہ دیکھو. کہا مالک تو ہی ہے، بس تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. دعا کا ادب یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے، اللہ کی حمد سے، اور پھر حضور پر درود پڑھا جائے. پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اپنے لیے مانگو، اپنی ذات سے آغاز کر، پھر اوروں کے لیے مانگ. اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے. فرمایا پاک منہوں سے دعا مانگو. عرض کی حضور پاک منہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک، ایک دوسرے کے حق میں مانگو، اللہ قبول فرمائے. دعا کا باطنی ادب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے. جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بارش بو ہی نہیں رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے 3 دن تک میدان میں جاتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے. تیسرے دن حکم ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے اس میں ایک چغل قور ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہو. عرض کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں. کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مذمت کر رہا ہوں اور خود چغلی کروں، میں نہیں بتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی یہاں ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ نکل جائے. اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو سوا ہو جم اتنے لوگوں سے. دل ہی دل میں توبہ کی، مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں، میں سچی توبہ کا. ادھر توبہ ہوئی، ادھر چھم چھم بارش برسنے لگی. تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی. دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہے. اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں عامت المسلمین کے لیے، اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جا رہا. حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، یمتو یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ
وغزی بالحرام اللہ یوسف اجاب لذالک، اور وہ فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے یہ حرام کا ہے، جو غذا کی گئی وہ حرام کی، جو لباس پہنا ہوا اس کا تانا بانا حرام کا ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہو، اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاؤں کی قبولیت رک جایا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا۔ دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے، اور بندہ جب الہا زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا۔ سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے روز و شب کو آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق بسر کرنے گزارنے کا عزم کریں۔ حضور نے جس طرح اپنے روز و شب گزارے ہیں، اپنی زندگی بسر کی ہے، آج اسوہ رسول کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ جو ہم جمع ہوئے ہیں تو پھر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، اور آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا، اپنے گھر سے کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پورے معاشرے کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھانی ہوگی۔ آقا کریم کی سیرت بہترین نمونہ ہے اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں، ان کے بتائے ہوئے اسلوب حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اوپر کامیاب اور سرخرو قوم بن کے نہ ابھر سکیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہمارے رویوں میں نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ہمارے وعدوں میں اسلام نہیں پایا جاتا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے کاروبار میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہے لیکن ہماری شادیوں میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری سیاست میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری تقریبات میں اسلام نہیں ہے۔ تو پھر اسلام ہے کہاں؟ صرف سمٹ کے مسجد میں رہ گیا، مخصوص چار دیواری میں رہ گیا؟ تو اسلام تو ہمارے رویوں میں، ہمارے طرز زندگی میں، ہمارے انداز معاشرت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے طرز حیات میں دکھائی دینا چاہیے۔ اور مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سیرت کا ایک چلتا پھرتا پیکر ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے حضور کی سیرت کا، اور اس کے ایک ایک قول سے، عمل سے، رویے سے سیرت کے انداز دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آغاز فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ خواتین کے ساتھ، گھریلو خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے، یہ ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا، تاکہ سیرت کا حقیقی رنگ اور آہنگ ہمارے عمل سے ٹپکتا ہوا دکھائی دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے عنوان سے، تو انہوں نے برجستہ کہا، کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھتے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن حضور کے اخلاق کا ہی تو عکس ہے۔ حضور کے کردار کی اگر تھیوری دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن ہی تو موجود ہے۔ قرآن نے جہاں روکا ہے وہاں آپ حضور کو نہیں دیکھیں گے، اور جس کام کے کرنے کا، بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضور اس پر کیسے عمل فرما رہے ہیں۔ تو گویا قرآن کی تھیوری کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے،
عملی مشق اگر دیکھنی ہے تو وہ حضور کی حیات طیبہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر جہت میں، ہر سمت میں آپ کو حضور کی مبارک سیرت نمایاں نظر آئے گی۔ ام المومنین مزید حضور کی سیرت کا اپنے ذاتی مشاہدات کے حوالے سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد کرتی ہیں کہ ایک دن میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے۔ مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پینے لگے، اور پھر فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گھر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھل جائے گا یا نہیں ڈھلے گا؟ اللہ اکبر، حضور کی سیرت کے عنوانات، حضور کے معجزات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ نے حضور کا معروف معجزہ بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس میں سیرت کا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ کے چبوترے پر علم حاصل کرتا تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں صحابہ حضور کے منتظر رہتے تھے، بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب تشریف لاتے، جب حضور کے جی میں آتا، جب حضور کے پاس فرصت ہوتی اور یہ منتظر بیٹھے ہوتے تو اللہ کے محبوب ان کو کچھ ارشاد فرماتے۔ یہ ان فرامین عالیہ کو اپنی روحوں میں جذب کر لیتے، اپنے من میں اتار لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صفہ کے جو لوگ تھے، یہ کبھی حضور کے گھر میں کھانا آ جاتا، کبھی کوئی صحابی ان کو کھانا بھیج دیتا، کبھی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے اور بازار میں بیچتے اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتے، کبھی فاقے کاٹتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1 2 3 نہیں، کئی دن گزر گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے۔ اب حالت مخمصہ میں جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت سوال کرنا جائز ہے، لیکن میں نے پھر بھی، حضور کی تعلیمات تھی، سوال سے منع کیا گیا تھا، تو میرے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی سے سوال کروں کہ میں کتنے دنوں سے بھوک سے ہوں تو میری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ سوال کرنے کی بجائے میں مسجد نبوی کی ایسے جگہ پہ، ایسی گزرگاہ پہ بیٹھ گیا جہاں لوگ آ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص آئے گا اور میرے چہرے کو دیکھے گا اور میرے چہرے سے میرے اندر کی حالت کو محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن جو آتا سلام لیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا کہ لوگ جلدی میں تھے اور آتے اور آگے بڑھتے گئے۔ میں نے کہا لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ مسئلہ بتاتے ہوئے جب ہم کلام ہوں گے تو میری آواز کی نکاہت سے، میرے بدن کی لرزش سے اور بھوک کی کیفیت سے، جو چہرے کے اوپر ایک کیفیت ہے، اس سے بھانپ جائیں گے اور میری ضرورت کی تکمیل کریں گے، لیکن وہ بھی خیر آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا اور میرا مقصود تھا کہ یہ بھی پوچھ لوں، اور اس دوران وہ متوجہ ہوں گے تو میری کمزوری ان کے سامنے آئے گی تو میری ضرورت کا بھی مداوع ہو جائے گا، لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے تو انہوں نے بھی مجھے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ میری ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، لب پہ سوال لانا نہیں چاہتا اور میری کیفیت کو از خود کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ تو کہا میں یوں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و نظر کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہو گئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال ہی پوچھ لیا تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرا مسئلہ یہی تھا۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ مسجد میں پہنچے، حضور کے حجرات کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو اہل خانہ سے حضور نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو فرمایا وہی دے دو۔ دودھ کا پیالہ
حضور نے جب وصول کیا تو فرمایا کہ جاؤ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ. وہ 70 لوگ تھے. دودھ کے پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آئی کہ میری پیاس کا میری بھوک کا مداوع ہو جائے گا. لیکن جب کہا جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ تو 70 آدمی اور دودھ کا ایک پیالہ, تو میں نے سوچا قطرہ بھی نہیں آئے گا, لیکن حکم تھا جا کے بلا لایا. پھر میرے ہاتھ میں حضور نے وہ دودھ کا پیالہ دے دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ. خیر میں اس پیالے کو پکڑا اور ایک صحابی کو پیش کیا. وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے میری طرح. انہوں نے پیا اور خوب رج کے پیا, اور میرا خیال دودھ کی طرف تھا. میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. میرے میں جان سی آ گئی. پھر دوسرے کو پیش کیا, تیسرے کو کیا. 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا. لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے. 70 آدمی دودھ پی گئے اور وہ بھی میری طرح بھوک سے لاچار تھے, لیکن انہوں نے بھی دودھ پی لیا. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی, ایک آپ باقی. تو فرمایا اب تم پیو. تو میں نے پیا تو رج کے پیا. پھر حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا, میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقل قوم آخرہم شربا, جو قوم کا پلانے والا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا. تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. 71 صحابہ نے پیا اور حضور علیہ السلام نے پیا. اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ کیسا تھا وہ دودھ کا پیالہ؟ اللہ اکبر. اب دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو, حضرت ابو ہریرہ کو اور حضور علیہ السلام کو کافی ہوا. یہ حضور کا معجزہ ہے. لیکن اس سے سیرت کا پہلو ملاحظہ کیجئے. ایک دودھ کا پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا, لیکن اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ کونین کا بادشاہ ہے اور 71 آدمیوں کا جھوٹا نوش جاں فرما رہا ہے. 71 آدمیوں کا جھوٹا حضور نوش جاں فرما رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے. آج بڑوں کا جھوٹا چھوٹے پی لیتے ہیں اور چھوٹوں کا جھوٹا بڑے نہیں پی رہے ہوتے. یہ پیر صاحب کا جھوٹا جناب یہ تبرک کا پی لیجئے. تو میاں جس طرح پیر صاحب کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے, اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے سے مرید کے جھوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے. جس طرح استاد کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی ہے, شاگرد کے جھوٹے کے اندر بھی شفا رکھی ہے. جس طرح باپ کے جو ہے وہ اس کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی ہے, بیٹے کے جھوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے. جس طرح جو ہے وہ شوہر کے جھوٹے کے اندر شفا ہے تو بیوی کے جھوٹے کے اندر بھی شفا ہے. اور حضور نے فرمایا عائشہ بتانا جو ہے تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. اور جب انہوں نے چھوڑا تو نہ صرف حضور نے وہ پیا بلکہ فرمایا مجھے بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے, میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں. یہ ہے حضور کی سیرت, یہ ہے حضور کا کردار. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ, وہ حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں. تفصیلاً تو اس وقت میں بیان کرنا ممکن اس لیے نہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور بات طویل ہو جائے گی. میں اپنے وقت کے اندر اس کو سمیٹنا چاہوں گا. جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی. قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا. آقا کریم آئے, یا خدیجہ زملونی, مجھے چادر اڑا دو. سردی کی فیلنگ حضور کو آ رہی تھی تو انہوں نے حضور کو چادر دی, حضور کے شانوں پہ ڈال دی. اور حضور نے جو کیفیت تھی اس کو جب بیان کیا تو ام المومنین نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ سنو حضور کے لفظ. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لفظ حضور کے بارے میں. انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. بخاری کے یہ الفاظ ہیں.
تو حضرت ام المومنین نے حضور سے عرض کیا حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر, آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا, آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. دوسری بات وتحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. وتکر الضیف, اور جس کا کوئی جب کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں. وتصدق الحدیث, اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور راہ حق کے اندر اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ 6 وصف جس شخص کے اندر ہوں, اللہ اکبر. انہوں نے کہا کس طرح اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر, کس طرح؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. اب پہلا وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں جب اپنی ذات سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں, ہمسائے آتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سنیے, فرمایا انک لتصل الرحم, آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. آپ کا جواب یہ ہوگا جناب ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں, رشتہ دار ہی اچھا سلوک نہیں کرتے, انہوں نے ہی اذیت پہنچا رکھی ہے, انہوں نے ہی تکلیف دے رکھی ہے, ہر وقت ناک میں دم کر رکھا ہے. ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں, رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے. میاں وہ اگر اچھا سلوک کریں گے اور آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں گے پھر کیا کمال ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی دیا آپ نے. کمال تو یہ ہے کہ وہ برا سلوک کریں تم پھر بھی اچھا سلوک کرو, اس لیے کہ تمہارے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, حضور کا اسوہ انور ہے, حضور کی حیات طیبہ ہے. تو جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ اکبر. ان کے تلخ رویوں کے باوجود, ان کے کھردرے الفاظ کے باوجود, اور ہر وقت طاق میں رہتے ہیں رشتہ دار کے کسی طرح اس کو ضرر پہنچے, نقصان پہنچائیں, اس کو الٹا کے رکھ دیں. لیکن جب اس پر کوئی مشکل آئے تو آپ اس کے لیے کبھی برا نہ سوچیں. ہمیشہ خیر, ہمیشہ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں, منفی نہیں ہوتے, جو مثبت ہی رہتے ہیں, کامیاب اور بامراد وہی لوگ ہوتے ہیں. جو منفی شخص ہوتے ہیں اس منفیت کے اثرات ان کے اپنے وجود کے اوپر مرتب ہوتے ہیں, اور جو لوگ مثبت ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ان کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں. آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں, اس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. حتیٰ کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے, آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں. بلکہ میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں, وہ آپ سے بھی مخاطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ سے الجھے, آپ سے لڑے, آپ پر معترض ہو اور آپ کے خلاف محاذ آرائی کرے, آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے, آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے, تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے کہیں وہ درست تو نہیں ہے. آپ سے واقعی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے, وہ جو الزام لگا رہا ہے, وہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے, کیا ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو بتایا. چلو اس کے بتانے کا لہجہ کھردرا صحیح, نامناسب صحیح, لیکن آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنی اصلاح کریں اس پہ ناراض ہونے کے بجائے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو غلط فہمی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, حقیقت یہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی نہیں ہے, اس کے اندر ضد ہے, میری دشمنی ہے, انا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ نہ غلط فہمی ہے اور نہ وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے,
اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر آپ کی مخالفت آ گئی ہے، تو آپ پھر بھی اس سے درگزر کریں، بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کریں گے آپ پر سکون ہو جائیں گے، اور بعض کا ہمت نہیں پڑتی معاف کرنے کی، تو اس ہمت کا ملکہ پیدا کریں اپنے اندر۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس نے آپ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، آپ اس کا تصور کر کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، بار بار کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ فائدہ اس کا آپ کو ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سزا بھی دینا چاہتے ہیں اس کو، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ اس کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اگر واقعہ ہی اس جرم کا شکار ہیں تو انصاف یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ اس نے بتا دیا، نشاندہی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو یہ چاہے، اور یہ عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رشتہ داری ہے، ضد آ جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر رشتہ داریوں میں ہی حسد ہوگا، کہتے ہیں جی فلاں تو حسد نہیں کرتا، میں اتنا دور دوست میرے ساتھ یہ پیار کرتا ہے، یہ رشتہ دار ہو کے حسد کرتا ہے۔ میاں حسد قریبی لوگ کرتے ہیں، دور کے حسد نہیں کرتے، حسد قریبی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حقیقی بھائیوں نے ڈالا تھا نا، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، تو اس لیے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ قریبی ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے، ان کو معاف کریں۔ حضرت یوسف سے سیکھ لیں۔ جب وہ وقت آیا، حضرت یوسف عزیز مصر تھے، تخت پہ براجمان تھے، اور یہ سوالی بن کے کھڑے تھے کہ ہمیں کچھ گندم دے دیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے، ہمارے وہاں وہ فاقہ ہے، قحط زدہ علاقہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا، اور اس کا ایک بھائی تھا بن یامین، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ ایک دم سوچنے لگے کہ یوسف، اس کو کیسے پتا عزیز مصر کو؟ مصر کے بادشاہ کو کیا معلوم کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا؟ وہ تو جو ہے وہ پرانی کہانی ہے، 40 برس بیت گئے تھے اس بات کو، وہ تو تاریخ کنویں میں ڈال دیا اور بھولی بسری داستان بن گئی۔ یوسف دنیا پہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان راز تھا، تو اس کو کیسے پتا کہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا؟ تو ایک دم وہ بچپنے کا یوسف، اس کے نقوش اور اس کی منمونی صورت تصور میں آنے لگی، اور عزیز مصر کو دیکھا تو شکل کی کچھ مشابہت پڑنے لگی۔ اب اگر عزیز مصر کو یوسف مان لیں تو بدن لرزہ بر اندام ہے، لیکن جو کہانی 40 سال پرانی ہے تو اب یہ بات بھی نہیں، تو لڑکھڑا سے رہے ہیں، اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لفظ ہی بتا رہے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ، آپ ہی یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب جو حال ان کا ہوا بھائیوں کا، وہ ان کے بدن تھر تھر کانپنے لگے کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج شہنشاہ ہے مصر کا، اور ہم سوالی بن کے کھڑے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گی، لیکن جناب یوسف نے ان کو انتظار کی سولی پہ بھی نہیں لٹکایا، کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل کچھ وقت انتظار کروایا جاتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کے ایسے مشکل حالات کے اندر تو جو ہے وہ انسان ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کسی کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا ہو، اس نے کنویں میں تو نہیں پھینکا ہوگا؟ اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ جو مکہ کے کفار نے سلوک کیا، قریش نے سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں نے سلوک کیا، گڑے کھودے، کانٹے پھینکے راہوں میں، گلے میں کپڑے ڈال کر تاؤ دیے، اللہ اکبر، اپنے گھر کے کوڑے حضور کے گھر کے باہر پھینک جاتے، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، حضور کے غلاموں کو شہید کیا۔ آج حضور فاتح بن کے آئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ چلو اس سے اتنا ہو جائے
ہمیں شہر بدر کر دیا جائے لیکن ہماری جان کی خلاصی ہو جائے. لیکن ان کی پھٹی ہوئی آنکھیں اور کھلے ہوئے کان یہ بات سن کر کے پہلے تو یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں. اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے بعد کوئی تم سے گرفت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ کردار تھا جنہوں نے برا سلوک کیا. تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک حضور سے سیکھیں. جنہوں نے اذیتیں پہنچائیں ان کے ساتھ سلوک حضور کی سیرت سے سیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں. تو فرمایا انکا لتصل الرحم، سب سے پہلا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ حضور کی سیرت ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا، لاچاروں کا، اراملہ کا، مساکین کا، یتاماء کا، بیوگان کا اور کمزور لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اگر اٹھاتے ہیں تو پھر حضور کی سنت کی راہ پہ ہیں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں جو غریب ہے اس کو میں نے غریب تو نہیں کیا، تو اس کے گھر میں چولہا جلتا یا نہیں جلتا ہمیں کبھی خبر ہی نہیں لی، کبھی پوچھا بھی نہیں ہے. غریب کی بیٹیاں جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف اب بڑھ رہی ہیں، ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں. اس بیوہ سے جا کے پوچھیں کہ خالہ جان کیا مسئلہ ہے، رشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہارا بھائی لگتا ہوں. محلے میں ایک گلی کے اندر اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر غریب ہوں گے، باقی تو متوسط ہیں، ایک آدھ امیر ہے. تو کیا یہ 8-9 لوگ مل کر کے اس 1-2 گھر کو سنبھال نہیں سکتے؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، وحشیوں کا معاشرہ تو نہیں، جانوروں کا معاشرہ تو نہیں ہے. لیکن اسے کوئی پوچھنے نہیں جاتا. اس کی بیٹیوں کی نقل و حرکت کو تو واچ کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو نہیں دیکھا جاتا. ان کے گھر میں کھانے کے لیے رات کو چولہا بھی جلا تھا یا نہیں جلا. ہمارے دین نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا تھا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم جاسوسیاں وہ کر رہے ہیں جو ہمیں منع کر دیا گیا ولا تجسسوا. لیکن جو لوگوں کے حالات سے باخبر ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوئی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اگر ہم سایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے کبھی پرواہ نہیں کہ ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمسائیگی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا آپ بوجھ اٹھانے والے. یہ حضور کی سیرت ہے. تیسرا مرحلہ بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ اکبر. حضور تجارتی قافلوں کے ساتھ بھی گئے، تجارت بھی فرمائی، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، لوگوں کی ضرورت کے لیے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو عمومی طور ہوتا ہے حق مہر مرد دیتا ہے، وہ تو ایک معاملہ ہے ہی ہے، اور عورت جو ہے وہ مزید کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا، ڈھیر سونے اور چاندی کے اور درہم و دینار کے، کہا یہ میرے نہیں، یہ آپ کے ہیں. پھر حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں، لاچاروں میں اور یتیموں میں بانٹ دیا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. کاروبار اس لیے نہیں کہ میں امیر ہو جاؤں، کاروبار کو بڑھانے کا شوق اس لیے ہونا چاہیے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکوں. بچے زیادہ ہیں، کثیر العیال ہے، ذرائع آمدنی تھوڑی ہے، ایک مزدور کس طرح اتنا بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں ٹبر پال سکتا ہے. تو ایک امیر آدمی سوچے کہ میں کاروبار کو بڑھا لوں تاکہ میرے کاروبار سے جو زیادہ جو ہے وہ مال آئے تو میں ان کی ضرورت کو بھی پردے سے پورا کروں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، یہ کر کے دیکھو آپ کی روح کو سکون ملے گا. پھر امیر کو نیند کی گولیاں کھا کے نہیں سونا پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو چین کی اور قرار کی نیند عطا فرما دے گا. چوتھا فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے. اللہ اکبر. برکتیں لے کے آتا ہے، رحمتیں چھوڑ کے جاتا ہے. برکتیں چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے، رحمتیں چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے. اور اپنی قسمت کا، قسمت اللہ نے اس کی لکھی ہے، لیکن اپنی قسمت کا مقسوم آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے.